Assalamu alaikum, everyone. Inshallah, we'll start. We'll start in 2 minutes. Inshallah. Inshallah, we'll start with Hadith Kisam al Muhammad wa Ali Muhammad Salawat. Allahumma اللهم صل salli ala على Muhammad محمد wa وآل Ali Muhammad محمد. wa ajil. اللهم Allahumma صل salli ala على Muhammad محمد wa Ali. وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اللهم صل صل على على محمد محمد وآل وآل محمد. محمد بسم الله الرحمن الرحيم عن جابر عبد الله أنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت وعليك السلام قال إني أجد في بدني ضعف فقلت له ذك بالله يعبده من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليمان فغطيني به فأتيته بالكساء اليمان فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلأله كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله اللهم اللهم صل صل على على محمد محمد وآل وآل محمد محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله صلى الله عليه وآله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء
اللهم صل صل على على محمد محمد وآل وآل محمد. محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. وقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختار الله. أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء؟ وقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. اللهم اللهم صل صل على على محمد محمد وآل وآل محمد. محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لواء قد أذنت لك. ودخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد محمد وآل وآل محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت والسلام عليك يا أبتاه يا رسول الله يتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بدعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم اللهم صل صل على على محمد محمد وآل وآل محمد. محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرفي الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن آذاهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم اللهم صل صل على على محمد محمد وآل وآل محمد. محمد. وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت السماء مبنيا ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم اللهم صل صل على على محمد محمد وآل وآل محمد. وجل فرج. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أحبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ وقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرك السلام ويخصك بتحيتي والكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء مبنيا ولا أرض مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمس مضيئة
ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وهي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله صلى الله عليه وآله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله وقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعث بالحق النبي واصطفاني بالرسالة النجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفي جمع من شيتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفظ بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا أن يتفرقوا وقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيتنا ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق النبي واصطفاني برسالة النجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضي الله حاجته فقال علي عليه السلام إذا والله فذنا وسئدنا وكذلك شيتنا فازوا وسئدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآل محمد. I would now like to request my dad to recite Surah Salam al Muhammad wa al Muhammad Salawat. اللهم صل على محمد وآل محمد. دیتی رہی صدائیں غازی تیری سکینہ دیتی رہی صدائیں غازی تیری سکینہ لگتے رہے تماچے لگتے رہے تماچے روتی رہی سکینہ دیتی رہی صدائیں غازی تیری سکینہ ظالم نے در اتارے کانوں سے خون بہایا جب فوج اشکیاں نے خیموں کو تھا جلایا دریا کی سمت رو رو دریا کی سمت رو رو تکتی رہی سکینہ دیتی رہی صدائیں غازی تیری سکینہ جائیں گے کب وطن کو عابد سے پوچھتی تھی گھر لوٹنے کے ہر دم وہ خواب دیکھتی تھی حسرت یہ دل میں لے کر حسرت یہ دل میں لے کر
کہ مر گئی سکینہ دیتی رہی صدائیں غازی تیری سکینہ 6 ماہ کا وہ اصغر چھوڑائی کربلا میں بھائی جوان اکبر چھوڑائی کربلا میں ملنے کبھی نہ ان کو ملنے کبھی نہ ان کو پھر جا سکی سکینہ دیتی رہی صدائیں غازی تیری سکینہ اپنوں کو حال غم کا سارے سنا چکے تھے آزاد ہو کے قیدی سب گھر کو جا چکے تھے زندان میں مقید زندان میں مقید ہے آج بھی سکینہ دیتی رہی صدائیں غازی تیری سکینہ لگتے رہے تماچے لگتے رہے تماچے روتی رہی سکینہ دیتی رہی صدائیں غازی تیری سکینہ بر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. Jazakallah dan Mola Salam. Okay, now I would like to request brother Muhammad Ali Muraj to recite English lecture. Wal Muhammad wa ali Muhammad salawat. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سورة المباركة الفاتحة. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين خاتم النبيين سيدنا والنبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. وصل على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية وآثار الباقرية ومؤاسر الصادقية وعلوم الكاظمية وحجج رضوية وجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة الأسكرية والغيبة إلهية والقائمة بالحق. اللهم عجل لوليك الفرج. رب اشرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الكريم ومحكم كتاب المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. آمنا بالله وصدق الله العلي العظيم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.
Prophet Ibrahim alayhi salam, the father of monotheism, is of course believed not only by the Muslims but also by the Jews and the Christians. When we study the life of the great Prophet Ibrahim alayhi salam, one of the qualities that comes forward is Prophet Ibrahim's ability to freely question, critically think, and never take anything at face value. For instance, from the story of Ibrahim alayhi salam, we see that he would think critically and he would also encourage others to do the same. Never would he accept anything at face value. For example, Ibrahim would question members of his own family. He would question the members of his own tribe. He would question even the king of his time. And he would also ask Allah subhanahu wa ta'ala to elevate the standard of his own faith. For example, the verse of the Holy Quran that I had the honor and pleasure to recite before you just a moment ago was a verse from the second chapter of the Holy Quran, Surah Al-Baqarah, where in verse 260 Allah subhanahu wa ta'ala states, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ, and remember when Ibrahim asked, Rabbi arini kayfa tuhyi al-mawta, my Lord, show me how you give life to the dead. قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ, Allah says, have you not believed? قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي. Ibrahim says, yes, I believe, but I only ask so that my heart may be satisfied. Here, Prophet Ibrahim alayhi salam teaches us that we should ask until our heart is satisfied, until our heart reaches contentment, certainty. We should always attempt to elevate the standard of our own faith and belief within ourselves as much as we can to reach that level of certainty, that level of contentment, that level of satisfaction. If we look into the Holy Quran, many traditions, concepts and words such as tafakkur, tadabbur, tafaqquh, ta'aqqul, these are concepts which, if we are loosely able to translate it into English, these are translated as contemplation, reflection, understanding, and reasoning. These few concepts are ones that are repeated at multiple times within the Holy Quran, within the traditions, and many a times we are all encouraged to continuously think, to continuously reflect, to continuously contemplate. And of course, the more richer and the more deeper the thought process, the better it is. And therefore tonight, being the death anniversary of Lady Baneen, although I would like to dedicate the second part of tonight's discussion about her, however, the first part of the discussion, I would like to title it the importance of critical thinking within our lives, the importance of not taking things at face value within our life. And inshallah, in this discussion today, not only will we discuss from the illustrious examples from the life of the Holy Prophet and his holy Ahlul Bayt, but we will also try and endeavor to provide practical ways to apply this concept of critical thinking, of never being able to take things at face value within our lives, inshallah. Now, before we continue, let us first spend a few moments discussing what it is that we mean when we say critical thinking. Now, we are currently going through what is known as an information age, where there is an abundance of information, an abundance of idea, an abundance of data. Therefore, what is needed even more so is the ability to be able to evaluate that very data, that very information, that very idea in a constructive manner. Therefore, critical thinking is a mode of thinking about any subject, idea, or a problem in which a person is able to clearly, rationally, openly, but also analytically challenge the information that is being received. And as I said, the richer and deeper the process, the better it is. Let me illustrate this through a tradition of the Holy Prophet that we may have already heard multiple times. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam is quoted to have said, contemplation for a single hour is better than the worship of a whole year. In a similar tradition, he says that contemplation for a single hour is superior to the worship of 7 years. And in another tradition, he says a contemplation of a single hour is better than the worship of 70 years.
Here, the Holy Prophet later clarifies that the rewards of a single hour of contemplation is of course dependent on the intention, depth, and the quality that is accompanied with it. Therefore, in a similar case, when it comes to critical thinking, the richer and deeper the process, the better insights an individual is able to draw. The opposite of critical thinking, however, is a mind that is stagnant. A mind that is stagnant lacks individual evaluation. A mind that is stagnant accepts whatever is told to it. Such a mind is not harmful to that person itself, but is also harmful to the people and the society and the community around him. Let me share with you a famous story nonetheless that took place at the time of Muawiyah and Imam Ali alayhi salam. Now, when Muawiyah had openly opposed Amir al-Mu'mineen, he wanted to test the level of the obedience of the people of Syria at that time that had towards him. And so he consulted with his right-hand man, he consulted with his chief strategist, Amr bin As. He asked, "Oh Amr, what is it that I should do if I want to test the level of obedience of the people towards me?" Amr bin As, of course, being a shrewd individual, a cunning individual, had a response to every situation. He says to Muawiyah, "Command the people, order the people to go out, slaughter the goat before eating it, just as they would slaughter a sheep." Now, a goat is a type of fruit, a vegetable that Amr bin As is now suggesting that people should slaughter just as they would slaughter a sheep before they eat it. He continues, he says, "If these people of Syria act according to what you have said, then of course they are your allies and they're loyal to you. However, if they don't listen to you, they're not fully obedient to you." So Muawiyah listened to Amr bin As straight away, and he orders that this is what the people should do. They should now slaughter this fruit and veg. They should slaughter this goat just like they would slaughter just like they would slaughter a sheep. Surprisingly, the people of Syria too, without the slightest of objections, without the slightest of hesitation, did whatever Muawiyah had asked them to do. And soon after, this practice became a normal custom, a normal practice throughout the lands of Syria. And it was not long before this news of innovation reached the ears of the people of Iraq, which prompted some of them to question Amir al-Mu'mineen, to question Imam Ali alayhi salam about it. Imam Ali had to clarify it, and he said that no, you do not require to slaughter this goat before eating it. And he advises the people, he says, be wary that Satan doesn't take away your intellect and that his ideas don't leave you confused and they lead you astray. Now, the point here that I'd like to take from this story is for the people to listen to Muawiyah in the first place without question is the first sign of the stagnant minds that would accept whatever is told to them. Such a blind following is, of course, no use to anyone except this so-called leader who wants his way. As we know, Muawiyah was able to brainwash the people of his subjects, the people of his time, to such an extent that he would begin hating Amir al-Mu'mineen openly, and that he would curse him openly. So much so that when the news of the death of Amir al-Mu'mineen came to the people of Syria, that he had been struck within a mosque, one of the first things that the people would ask is, they would question, Ali being struck in a mosque, did Ali even go to a mosque? This was the level of following that people had towards Muawiyah. The result is, of course, because of that excessive brainwashing and because of that media that Muawiyah had, the people at the same time also lacked their personal individual critical thinking, and they accepted whatever was told to them. Similarly, if we are to apply this example to here and now, if we take a look at some of the problems that the world globally faces, is just a few ago we had the issue and we had the problem of ISIS, the Islamic State of Iraq and Syria, or NISIS, as I like to call them, the non-Islamic State of Iraq and Syria, because nothing about them is, of course, Islamic. If we look at them, they spread tyranny, they spread oppression, they spread violence across the region, all in the name of Islam. And what do you think, and who do you think these individuals, the followers of such a vile group, were? Religious individuals or critical thinking individuals? No,
On the contrary, according to the research that is published by the MI6 and the CIA, the followers of such a group had little or no knowledge of Islam. In fact, they were not even practicing Muslims who had a high tendency of taking drugs, drinking alcohol, and visiting places that they shouldn't be. Their driving force wasn't the religion of Islam, but rather it was a search for identity coupled with a search of belongingness and purpose, which they now suddenly found in that vile group. Now, it is because of the stagnation of the minds that the followers follow their leaders blindly. So, for example, if the leaders want their followers to murder blindly, they will do it without asking questions. If the leaders want their followers to plunder senselessly, they will do it without asking questions. If the leaders want their followers to wreak havoc in the region, they will do it blindly because they're not thinking for themselves. And this is exactly what the Holy Prophet was trying to do to his own community. He was trying to liberate them. He was trying to make them think freely and allow them to think critically for themselves. Imagine the time of the Holy Prophet, where you had the Arabs of the time who would bury the daughter, who would bury their newborn daughters alive. If you looked at the tribe of Mecca, you would see that there would be some who would worship idols. You would see some who would circumambulate the Holy Kaaba, dancing and whilst naked. And there would be some who would fight amongst themselves for the pettiest of reasons. Now, with this context in mind of how the people of the time were, I would like to narrate to you a following story, a story with a beautiful moral. Now, it is important that before I narrate to you this story, this narration, it is important for us to first understand the context of this story and the context of the time. If there is anyone who doesn't understand this story or the hadith at the end of it, please approach me, and I'd be more than happy to clarify it. So, as we mentioned, the prime problem of the Meccan society, of the Meccan tribes, was that they were pagans. They would make a god from their own hand and they would worship. Now, what is more intellectually stagnating, which shackles the intellect to such an extent that you, for example, create a god out of dates, you worship it during the daytime, and you eat that dates when you're hungry. We know, for example, that the Meccan society had over 360 gods and idols that they worship. For example, Lat, Uzza, Manat, so on and so forth. In fact, they had a god for different things. For example, they would have a god for war, a god for sustenance, a god for children, a god of rain, and a god for many, many more things. Now, the following hadith that I'm about to narrate, it states that one day, Rasulullah, the Holy Prophet, sent an ambassador. He sent a representative to a tribe that had recently converted to the religion of Islam. Now, the ambassador was given a certain instruction by the Holy Prophet. Now, when I share this hadith, when I share this story, of course, always keep the mind of, always keep the context of the people of the time. They were those people who wouldn't think for themselves. They would just follow their leaders blindly. As the Holy Quran states, they would just follow the religion of their forefathers blindly. Now, they would do whatever the leadership of the society, whatever the head of the tribes would tell them. And this would be for years, be it idol worshipping, be it burying their daughters alive, be it doing the tawaf of the Holy Kaaba, dancing and whilst naked. Why? Because they would blindly follow the leaders and they would not critically think for themselves. So Rasulullah here sends an ambassador, he sends a representative to tell the community to do the following things. These are the instructions. Firstly, the ambassador says that the Prophet commands you that you are now to dig a trench. Dig a trench around you. So this is what the people do. After a few hours, the trench is dug. Then the ambassador tells them that the Holy Prophet commands you to fill the tent with brush. For example, fill it with leaves, twigs, and sticks, so that the tribe now comes together. They gather all of this brush and they fill this tent with leaves and dry twigs. A few moments later, the ambassador tells them, now the Holy Prophet commands you to light this trench. Now suddenly a huge blaze, a huge inferno is now roaring in front of them. What now? The ambassador states, now the Holy Prophet commands you that all of you are to jump into this fire. Just think for this for a moment. The ambassador states
that the Holy Prophet commands all of you to jump into this fire, what do you think they did? Immediately within this tribe, there is an argument. The tribe is now split into two. On one hand, some argue that we should obey the Holy Prophet, asks us to do something, we should just do it. On the other hand, other people disagree and they state that no, this is suicide. It cannot be what the Holy Prophet of Islam wants from me. They're continuing arguing whilst the ambassador watches and observes. The argument persists and one group overcomes the other and they finally decide. What do they decide? The entire tribe decides that they will not throw themselves into the fire into that fire, and they would not follow the instruction. The ambassador returns, narrates the entire incident to the Holy Prophet, that the tribe will now not jump into the fire. Now look at what the Holy Prophet responds. Now, as I have said earlier, please do not look at this incident within our context of our time. Think of this incident at the context of the people of that time. Those people who would just follow their forefathers. They would follow their leaders blindly, even if it meant burying their own daughters alive and worshipping idols. The Holy Prophet responds, by God, had they jumped into this fire on the Day of Judgment, they would have been raised in the fire. The Holy Prophet states that had they obeyed me, they would have been raised in hellfire. Surely now, this is somewhat confusing. This is the genius of the Holy Prophet. The Holy Prophet had understood the people of his society. He understood the people of his community at a personal, at a societal manner. This was their greatest challenge, and this was their greatest problem, that they would just follow their leaders blindly. So for Rasulullah, for that particular people, he had to break that practice of just following your leaders blindly. And for him, the only way to do that was to push them in an extreme situation. And through their education, they would learn the value of understanding things and thinking for themselves. Here, at the end of this incident, the Holy Prophet concludes with a hadith, which is still kept as a fiqhi and jurisprudential principle, a ruling, till today. He states, there is no obeying the created if it means disobeying the Creator. What do we mean? All of us, of course, know this principle in the following manner. For example, if we are to obey our parents, right? Allah subhanahu wa ta'ala commands us that we are to obey our parents. We are to respect and show kindness to our principal. But God forbid that my parents say something along the line of, for example, I forbid you to pray, or I forbid you to go to Hajj, I forbid you to fast. Now, although normally we have to obey our parents, we have to show kindness, but in this instance, do we obey our parents or do we disobey our parents? We disobey our parents because the Holy Prophet says there is no obeying the created if it means disobeying the Creator. And through this incident, through this story, the Holy Prophet was trying to make that tribe, that group of people think for themselves for the first time. What happens when people follow their leaders blindly? They murder, they loot, they plunder without questioning and thinking for themselves. And this is where we see the world goes into chaos. Therefore, is this what Islam wants from us? No. Islam wants me to understand. It wants me to think for myself. The incident that I narrated was, of course, a very extreme example. But I wanted to show this and illustrate it to you, that how far Rasulullah himself went to illustrate this important and vital point. Similarly, Imam Ja'far as-Sadiq salawatullahi wa salamuhu alayhi states that any hadith which does not agree with the Holy Quran is nothing but incorrect. Or the Holy Prophet, when he delivered this sermon once at Mina, he says, "O people, anything that you hear about me which agrees with the Holy Book of Allah subhanahu wa ta'ala is something which I said. And whatever you hear about me which contradicts the Book of Allah subhanahu wa ta'ala is something that I have never said." Therefore, even if we hear something that may be enveloped within the religion, we need to think critically about it and ascertain whether it was really said by an infallible. Now that we have ascertained and established the importance of critical thinking, the importance of thinking for ourselves,
we now come to a juncture of how the question of how is it that I can now practice this critical thinking within our individual lives. Now, of course, there are a lot of things that we can do. For example, this is something that comes with practice. However, one principle that I would like to share with you, a Quranic principle through the Holy Quran, is something that we can find in the 49th chapter of the Holy Quran, where Allah subhanahu wa ta'ala states, Ya ayyuhal ladhina amanu, O you who have believed, in ja'akum fasiqun binaba'in, if there comes to you disobedience with any information, fatabayyanu an tusibu qawman bijahalatin, investigate it, lest you harm the people out of ignorance, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, and become over what you've done regretful. So here the verse of the Holy Quran asks us as believers to investigate every single report, every single rumor, every single information that we receive with direct and circumstantial evidence before judging or before assuming or before giving credibility to it. Let's, for example, talk about the incident this verse was revealed in. It's been narrated that the Holy Prophet once dispatched a man by the name of Walid bin Uqba to collect tax from the tribe by the name of Banu Mustaliq. When the people of the tribe of Banu Mustaliq saw Walid bin Uqba coming towards him, coming towards them on behalf of the Holy Prophet, they went out and welcomed him. Now Walid, when he saw from far that the people have now come in their numbers, he became quite confused and he became afraid. Now Walid previously had some grievances with them, and he thought that now they're here to kill me. So before even meeting them, he quickly ran away and informed Rasulullah that they've now come to attack me and they've betrayed the Holy Prophet and they don't intend to pay any sort of tax. Hearing this, the Holy Prophet became sad and upset, and at that moment the people of Banu Mustaliq also arrived and clarified to the Prophet that, look, this is what the truth of the matter is, that we are ready to pay your tax. We just won't show that why he has come without collecting it. So the Rasulullah summoned someone else and ordered him to now confidentially go and receive the alms tax. And when the alms tax was received, this verse of the Holy Quran was received, that the Holy Prophet should, and by that accord we should all substantiate the report that we get. And therefore this verse teaches us that we need to verify any sort of information that we get before we are able to take action, especially if we have doubts and credibility of that source or of an individual. On a similar note, we need to use our skepticism, we need to use our critical thinking on the media where we get our information. And we need to filter it. Malik al-Shabazz, or better known as Malcolm X, was an African-American Muslim minister and a human rights activist who was quite popular during the civil rights movement. He is best known for his steadfast advocacy of the people. He states that if you're not careful, the newspapers will have you hating the people who are being oppressed, and the newspapers will have you loving the people who are doing the oppression. Wherever we get our information or wherever we get our news and data from, we need to exercise our independent and critical thinking. Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Therefore, brothers and sisters, tonight we conclude that first part of the discussion on critical thinking, on how we should try and cultivate it within our own lives practically. Brothers and sisters, tonight being the death anniversary of Lady Baneen, before we discuss a little about her, I would like to discuss a little about her son, Abbas alayhi salam. Abbas, the name Abbas and the word loyalty go hand in hand. The name Abbas and the word loyalty are synonymous with each other. The name Abbas and the word loyalty are one and the same. A poet so eloquently puts it, whenever the name of Abbas I take from my lips, the scent of loyalty can be smelt. Abbas is the embodiment of loyalty in Karbala, trained by none other than his mother Baneen. The Urdu poet
so beautifully puts it, so beautifully states, Ummul Baneen ne bete ko bedar kar diya. उम्मुल बनीन ने बेटे को बेदार कर दिया, हर जंग फतह करने को तैयार कर दिया। अब्बास को गले से लगा के बार बार, अब्बास को गले से लगा के बार बार इतनी दुआएं दी कि अलमदार कर दिया। Brothers and sisters, mourners of Lady Ummul Baneen, tonight we have gathered here to commemorate the death anniversary of Lady Fatima bint Hizam al-Kilabiyya, famously known as Lady Ummul Baneen, salamullahi alayha. Any characteristic of Abbas alayhi salam that we see displayed on the plains of Karbala on the day of Ashura, be it loyalty, be it bravery, be it servitude towards the Ahlul Bayt, was due to the upbringing and that he had received from his mother Ummul Baneen. Hazrat Abbas was nursed at the hands of his faithful mother, who nurtured him on faith, loyalty, knowledge and devoutness, and high principles. Ummul Baneen, from the very first day when she approached the house of Imam Ali alayhi salam as his wife, she said to Amir al-Mu'mineen, "Oh Amir al-Mu'mineen, before I enter, there is something that I would like to say to the children." Amir al-Mu'mineen says, "By all means, you are my wife. These are like your children. Enter and say whatever you want to say." As soon as Amir al-Mu'mineen opens the door, as soon as she enters, she saw Imam Hassan, she saw Hussain, she saw Zainab and Kulthum. She looked at all of them and she said, "I want to tell each of you something. I am not your mother. I am your servant. I am the servant of Ali Muhammad. Do not look at me as being higher than you ever know. My role in this world is to honor the Holy Quran, and the Holy Quran tells me to honor Ali Muhammad. You are my masters and I am your servant. Whatever you want from me, I will give it to you. And more than that, if I have any children, I will dedicate all of them for you." This is the humility displayed by Lady Ummul Baneen, even as a 16-year-old who had just got married to Amir al-Mu'mineen. This is the level of humility and humbleness that she displays. She also asks her husband not to call her with her name Fatima. Imam Ali asks why. She says, "Whenever I hear you say Fatima, I see tears coming down." She asked to be called Ummul Baneen instead of Fatima, so that this name would not remind these children of her mother, of their mother. She would treat the children of Lady Fatima with utmost respect. She brought them up. She brought up her own sons, including Hazrat Abbas alayhi salam, to look upon Hassan, Hussain, Zainab and Kulthum, not as brothers and sisters, but as masters and mistresses. When the caravan of Aba Abdullah, mourners of Lady Baneen, I have now come to that point. When the caravan of Aba Abdullah left for Medina, Baneen kept on waiting. She would ask the people if there was any news from Karbala. She would say, "Does anyone know? Does anyone have any news from Karbala?" The people would say, "We have not heard anything." It has been narrated that when Imam Sajjad and the womenfolk arrive in Medina, Imam Sajjad sits all of them down outside of Medina. He turns to a man by the name of Bishr bin Hadlam. He says, "Ya Bishr, your father was a great poet." He says, "Bishr, do you also recite poetry?" Bishr responds, "Yes, Yabna Rasulullah, I also recite poetry." Imam Sajjad says, "Bishr, then go inside, recite poetry, and inform the people of Medina that we have returned." Bishr bin Hadlam, he goes inside next to the grave of Rasulullah. He calls out loudly, "Oh people of Medina, this is no longer a place for you to stay, for Hussain has been killed in Karbala. His body lies upon the sands of that desert town, and his head has been raised high upon a spear, paraded around the cities." As Bishr is gathering the people of Medina, they say a lady holding a small child makes her way towards the crowd. She goes towards Bishr
she calls out to Bishr, Ya Na'i, oh the one that is calling out, Akhbirni an waladi al-Hussain, tell me about my son Hussain. Bishr bin Hadlam, confused, he says, who is this lady who's calling Hussain as her son? He turns towards the people of Medina. He says, who is this lady? They say that this is Baneen, Zawjatu Amir al-Mu'mineen. This is Baneen, the wife of Amir al-Mu'mineen. He turns towards her. He says, oh Baneen, أعظم الله لك العاجر بولدك الجعفر. Oh Baneen, accept my condolences for the death of your son Ja'far. She says to him, Ya Bishr, I did not ask you about Ja'far. أخبرني عن ولدي الحسين. Tell me about my son Hussain. He says to her, أعظم الله لك العاجر بولدك العبد الله. O Baneen, accept my condolences for the death of your son Abdullah. She says, Bishr, I did not ask you about Abdullah. Tell me about my son Hussain. He says, أعظم الله لك العاجر بولدك العثمان. O Baneen, accept my condolences for the death of your son Uthman. She says to him, Bishr, I did not ask you about Uthman. Tell me about my son Hussain. Now you all know where I am headed towards. Now Bishr turns towards her. She says, Ya Baneen, أعظم الله لك العاجر بالقمر العشيرة بأبي الفضل العباس. The narration says, the child in her hand, she drops it to the ground. Baneen holds on to her chest. Ya Bishr, you have torn my heart to pieces. But Bishr, I did not ask you about Abbas. Tell me about my son Hussain. Bishr then gave her the news of the martyrdom of Aba Abdullah. She calls out, all of the arteries of my heart are now torn. May all of my children and whatever that exists under this blue sky be sacrificed for the sake of Aba Abdullah. ألا لعنة الله على القوم الظالمين. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم صل على محمد وآل Jazakallah, may Allah subhanahu wa ta'ala bless you. Now I'd like to request Moulana Syed to recite Fada'ana wa Sa'ala Muhammad. Wal Muhammad wa Ali Muhammad salawat. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل سورة الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. لعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. सबसे पहले मैं ये दुआ करता हूँ अल्लाह के कायनात बेहक मोहम्मद वाले मोहम्मद आप हजरात की इस मेहनत को बारगाह मासूमीन में अजर जजील के साथ कबूल फरमाए। माशाल्लाह मौलाना साहब ने इंग्लिश में बहुत अच्छी गुफ्तगू फरमाई।
اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اور اس کے بعد میں یہ امید کرتا ہوں کہ جو تھوڑا سا وقت میں آپ حضرات کو زحمت دوں، آپ بڑے خلوص، تعاون اور توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ آپ حضرات کی خدمت میں تیمناً و تبرکاً آئے مودت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ ارشاد ہے قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ، اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ میں اپنی رسالت کے اجر کے طور پہ تم سے کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف اپنی اجرت یا اپنی مزدوری یا اپنا یہ کار ہائے رسالت جو 23 ایئر پہ پھیلا ہوا ہے اس دور تبلیغ اور تنزیل قرآن، اور 40 سال تک وہ خاموش تبلیغ جس میں حضور شریعت سے پہلے اپنی سیرت کا کلمہ پڑھوانا چاہ رہے تھے، اس سب کی اجرت بلکہ انبیاء ما سبق جنہوں نے جو کار ہائے رسالت انجام دیے تھے، یوں سمجھیے کہ ان کا اجر بھی پیغمبر ہی کے اجر میں شامل ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان انبیاء کی طرف سے، یعنی انبیاء کے اجر کے لیے آپ پڑھیں تو یہ آپ کو ملے گا، ہر ایک نبی نے کہا میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر اللہ کے پاس ہے۔ اور یہ ہمیشہ لوگ سنتے آئے تھے لا اسألکم علیہ اجرا، مگر جیسے ہی پیغمبر نے فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا الا، جیسے ہی اللہ آیا اب ہر ایک متوجہ ہے کہ اب جو ہے وہ کچھ اجر مانگا جائے گا، کچھ طلب کیا جائے گا۔ اور مزاج آیت یہ بتا رہا ہے کہ لوگوں نے شاید کچھ اجر پیش کرنے کی کوشش کی، ان کی نیت جو بھی رہی ہو، مگر بہرحال پیغمبر تو اپنی مرضی سے کچھ کہتے نہیں، ادھر سے حکم پروردگار ہوتا ہے اے حبیب انہیں بتا دیجئے میں تم سے مال دنیا میں سے کچھ نہیں چاہوں گا، میں تم سے صرف یہ چاہتا ہوں کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ اور ایک دوسرے مقام پہ ارشاد ہوا میں نے جو کچھ اجر طلب کیا ہے وہ تمہارے ہی لیے ہے، اس لیے کہ جو آل محمد سے محبت کرے گا وہ نجات پائے گا۔ وہ فائدہ محبت جو ہے وہ عائدۃ الی المحب، محب کی طرف ہی پلٹنے والا ہے، مجھے تو اس سے کچھ ملنے والا نہیں۔ اسے آپ یوں سمجھیے کہ اگر آج ساری دنیا جو زمین کے اوپر موجود ہے یہ سارے لا الہ الا اللہ پڑھنے لگ جائیں، یعنی توحید کے قائل ہو جائیں، یعنی وہ لوگ جو بالکل مشرک ہیں یا لا دین ہیں یا جن کا کوئی مذہب نہیں ہے وہ بھی کلمہ توحید پڑھنے لگ جائیں، تو اللہ اس سے بڑا اللہ نہیں ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر ساری دنیا کے کفار بھی آج محمد رسول اللہ پڑھنے لگ جائیں تو پیغمبر اکرم آج اس طرح بڑے رسول نہیں ہو جائیں گے۔ بالکل سادہ سے لفظوں میں عرض کروں، جس دن مکے سے ہجرت کر کے جا رہے تھے اس دن کوئی چھوٹے رسول نہیں تھے، اور جس دن فاتح مکہ ہو کے پلٹے ہیں اس دن بڑے نہیں تھے۔ جس دن ہجرت کر کے جا رہے تھے وہ ان لوگوں کی بے قسمتی ہے، انہوں نے اس موتی کی قدر نہ کی، اس جوہر کی قدر نہ کی، اس خلاق کائنات کے تحفے کی قدر نہ کی۔ اور جس دن وہ پلٹ کے آئے، چلیے جس دل سے بھی اسلام قبول کیا جان تو بچا گئے، صلوات پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلے۔ اسی طرح اگر ساری دنیا محب اہل بیت ہو جائے تو اہل بیت اس سے بڑے نہ ہو جائیں گے، محبت کرنے والوں کی قسمت جاگ اٹھے گی، محبت کرنے والوں کو فائدہ ملے گا، اس لیے کہ فائدہ محبت انہی تک پہنچنے والا ہے جو محبت کرنے والے ہیں۔ دیکھیے آج آپ نے اہتمام کیا، چودھری افضال علی نے یہ اہتمام کیا کہ آج مجلس برپا کی جائے حضرت ام البنین صلوات اللہ وسلامہ علیہا کے نام اور عنوان سے، اور اس کا ثواب اپنی نانی مرحومہ کی روح کو وہ ترویع کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی اس محنت کو اور اس نیت کو اور اس کا اجر اور ثواب انہیں جزیل عطا فرمائے، اور ان کے جملہ مرحومین کو بالخصوص ان کی نانی مرحومہ کو جوار جناب سیدہ میں جگہ عطا فرمائے۔ دیکھیے یعنی جناب ام البنین سلام اللہ علیہا، میں نے آیہ مودت اس لیے تلاوت کی ہے
کہ کچھ لوگوں نے محبت اہل بیت میں وہ معراج حاصل کیا ہے، اور ہر ایک محب کا ایک درجہ نہیں ہے، جس طرح ایمان میں سب کے درجات برابر نہیں ہیں، کوئی ایمان کے 10ویں درجے پہ ہے، کوئی 9ویں درجے پہ ہے، کوئی 8ویں درجے پہ ہے، اسی طرح محبت میں بھی بہت سارے مدارج ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو محبت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پہ اس درجے تک پہنچے ہوئے ہیں کہ پیغمبر نے ان کے لیے فرمایا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو آل محمد کی محبت دل میں لے کے مرا ہے اسے مردہ نہ کہو، وہ شہید ہے، اور شہید صرف زندہ ہی نہیں ہوتا، شہید مرکز حیات ہوتا ہے، یعنی وہ زندہ ہے جو بغیر جنگ کیے، بغیر زخمی ہوئے، بس محبت اہل بیت میں وہ کمال حاصل کر لے کہ درجہ شہادت پہ فائز ہو جائے۔ تو میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ خواتین کا ذکر قرآن مجید میں بطور نمونہ دو ایک عرض کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مریم کا ذکر کیا، یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین، اے مریم ہم نے تجھے زمین کائنات کی عورتوں پہ مصطفیٰ کیا، عالمین کی عورتوں پہ چن لیا۔ تو اس کا مطلب یہ، بلکہ ایک صورت تو ایسی ہے جس میں 6 خواتین کا ذکر ہے، 2 تو یہی، ایک حضرت مریم اور ایک حضرت آسیہ، جن کو بطور مثال پیش کیا ہے کہ یہ وہ خواتین ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواتین میں سے چن لیا، اور ان کا ذکر قرآن مجید میں ارشاد فرمایا۔ اور پھر یہ اللہ کی سنت جاریہ رہی ہے کہ وہ جہاں لوگوں کو، یعنی ایک چیز صحیح اور وہ جو ایک راستہ دکھاتا ہے، تو وہ جو غلط راستہ ہے یا وہ لوگ جو گمراہ ہیں ان کی بھی نشاندہی کرتا ہے کہ دیکھیے یہ لوگ کتنے خسارے میں رہے، کتنے نقصان میں رہے۔ وہ ایک صورت ہے، اس میں 6 بیویوں کا ذکر ہے، 2 تو یہی جن کا عرض کیا، اور 2 وہ ہیں کہ 2 بیویاں تھیں نبیوں کی، وہ حضرت نوح اور حضرت لوط کی بیویاں تھیں، کانتا تحتا عبدین صالحین من عبادنا، وہ دونوں ہمارے نیکوکار بندوں کی بیویاں تھیں، فخانتاہما، انہوں نے ان سے خیانت کی، اللہ نے انہیں کہا دوزخ میں جا کے دوزخ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ یہ نوح اور لوط کی بیویاں ہیں، اب تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں، قرآن مجید میں آپ کو جا بجا ذکر ان کا مل جائے گا۔ اور کچھ بیویوں کے لیے کہا کہ دیکھیے آپ کے لیے گنجائش ہے، توبہ کر لیں تو بہتر ہے، ورنہ یہ ہے کہ قد سغت قلوبکما، تم دونوں کے دل ٹیڑے ہو گئے ہیں، اگر تم پیغمبر کے خلاف اسی طرح کی سازشیں کرتی رہیں تو اللہ اس کا مددگار ہے، جبرائیل اس کا مددگار ہے، صالح المومنین مددگار ہے۔ اس آیت کی اور اس سورت کی تفسیر کرتے ہوئے بہت سارے علماء اور مفسرین نے بہت سارے اقوال لکھے، بہرحال ایک قول پیش کر کے بات آگے بڑھاتا ہوں، اور وہ یہ کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہیں سے شہد آیا تھا، اور حضور وہ شہد کا شربت پسند کرتے تھے، اسے جناب ام سلمہ کے گھر رکھوایا، اور ام سلمہ کے ہاں سے وہ شہد کا شربت پی کے نکلے ہیں۔ جیسے ہی باہر آئے تو حضور کی 2 بیویاں جو بہت ایک دوسری کے قریب تھیں، انہوں نے آتے ہی پیغمبر کو دیکھا تو کہا یا رسول اللہ، آپ کے منہ میں سے تو مغافیر کی بو آ رہی ہے، مغافیر ایک درخت کی گوند ہوتی ہے، اس کی بدبو آ رہی ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں میں تو شہد پی کے آیا ہوں، شہد کا شربت پی کے آیا ہوں۔ کہا اچھا، ممکن ہے شہد کی مکھیوں نے مغافیر کے درخت کے پھولوں کے اوپر جا کے بیٹھ کے شہد حاصل کیا ہو، لہذا بہرحال۔ اور دوسری سے جب اس نے بھی کہا کہ بالکل مجھے بھی اسی طرح مغافیر کی بدبو آ رہی ہے، وہ گوند ہے ایک درخت کی، اس کی خوشبو کوئی اچھی نہیں ہے، وہ بدبو آ رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تو حضور نے فرمایا اچھا اگر ایسا ہی ہے تو ہم آئندہ نہیں پیئیں گے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے اللہ کے نبی تو وہ چیز کیوں حرام کرتا ہے جو اللہ نے تیرے لیے حلال
حلال کی ہے، تو اپنی بیویوں کی مرضی چاہتا ہے، اللہ نے وہ نعمت تیرے لیے حلال کی ہے۔ ایک بات ہمیں بھی سمجھ آ گئی، اور وہ یہ ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جب چادر اوڑھ کے بیٹھے تھے، امام حسن آئے، کہا میں نانا کی خوشبو محسوس کرتا ہوں، امام حسین آئے، کہا میں نانا کی خوشبو محسوس کرتا ہوں، علی ابن ابی طالب آئے، انہوں نے بھی کہا میں اپنے چچا زاد کی خوشبو محسوس کرتا ہوں۔ جب اہل بیت پیغمبر کے قریب آتے ہیں انہیں خوشبو آتی ہے، جب ازواج پیغمبر کے قریب آتی ہیں انہیں بدبو۔ ایک صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کا ذکر قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، حضرت ہاجرہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی، یہ ہاجرہ اس ہے کے ساتھ نہیں، یہ ہجرت والی ہے کے ساتھ لکھی جاتی ہے۔ اور یہ جو عیسائی اور یہودی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا پیغمبر اس کنیز کی اولاد سے ہے، اور ہمارے پیغمبر جو بنو اسرائیل کے تھے وہ حضرت سارہ کی اولاد سے۔ سارہ حضرت ابراہیم کی کزن بھی تھی، اور جہاں اللہ نے اسے بہت زیادہ نیک بخت قرار دیا تھا وہاں اللہ نے اسے بہت ہی خوبصورت بھی قرار دیا تھا، بہت حسین اور جمیل تھی حضرت ابراہیم کی یہ بیوی سارہ۔ حضرت ابراہیم سفر کر رہے تھے حضرت سارہ کو لے کے، جب جا رہے تھے ایک وادی سے گزرے، جہاں کا حکمران اس کی نظر پڑی، حضرت سارہ پہ اس کی نظر پڑی، انہیں کہا انہیں پکڑ کے سامنے گرفتار کر لو۔ چنانچہ اس نے کچھ اس کے دل میں فطور آیا، اس نے جو ہاتھ بڑھایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کی طرف، اللہ نے اسے یہ سزا دی کہ اس کا ہاتھ جو تھا وہ شل ہو گیا، وہ شل ہو گیا، اور وہ ڈرا گھبرایا، ابراہیم سے معافی مانگی، کہا میں توبہ کرتا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے۔ چنانچہ اس نے توبہ کی، حضرت ابراہیم نے اس کے لیے معافی طلب کی، اس کا وہ بازو ٹھیک ہو گیا۔ مگر شاید اس نے کوئی ٹھیک نیت سے توبہ ابھی نہیں کی تھی، اس نے دوبارہ پھر ہاتھ بڑھایا، اس پہ پھر وہی حملہ ہوا، اور اس کا وہ ہاتھ شل ہو گیا، مفلوج ہو گیا۔ اب تو گھبرا گیا، اس لیے کہ اب تو دل پہ بھی اثر ہو رہا تھا۔ کہتا ہے ابراہیم اب وہ پہلے والی بات نہیں، میں یقیناً کہتا ہوں کہ میں توبہ کرتا ہوں اور آپ کا دین بھی اختیار کرتا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے۔ جب حضرت ابراہیم نے دعا دی اور معاف کر دیا، اس کا وہ ہاتھ بھی ٹھیک ہو گیا۔ اس وقت اس نے کہا کہ یہ میری بیٹی ہے ہاجرہ، اس کا نام بعد میں پڑا، نام اس کا جو بھی تھا تاریخ بھی بھول گئی، اسے معلوم ہی نہیں، مگر جو لفظ انہیں ملا تھا وہ اتنا مشہور ہوا کہ پوری کائنات میں یہ میری طرف سے کنیزے میں قبول کیجئے۔ جس طرح شرفاء جب رشتہ دیتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہتے کہ میں یہ کنیز، اور کوئی اچھے لوگ جو ہیں وہ حضرت ہاجرہ کسی بازار سے بطور کنیز نہیں خریدی گئی، اور جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں، واقعاً جو بزرگ ہوتے ہیں، وہ اگر بازار میں بھی چلے جائیں، وہاں بک بھی جائیں، تو حضرت یوسف کی بزرگی میں کوئی کمی نہیں آئی، اس کی عصمت میں کوئی کمی نہیں آئی، مگر ہاجرہ کو تو اس کے باپ نے کہا تھا یہ آپ کی کنیزی میں دیتا ہوں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم نے اسے قبول کیا اور لے کے وہ بھی چلے آئے۔ ایک ایسا وقت بھی آیا حضرت ابراہیم کی زندگی میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ حضرت اسماعیل کو گود میں لے کے مکے کی طرف ہجرت کا حکم ہوا تھا، مکے کی طرف چلے۔ جب مکے کی طرف جا رہے تھے، جبرائیل آگے آگے گھوڑے پہ سوار تھا راستہ بتانے کے لیے۔ جب عین اس جگہ پہ پہنچے جہاں آج کعبہ ہے، حضرت جبرائیل رکے اور کہا مجھے حکم ہے کہ یہاں تک آپ کے ساتھ آؤں، اور اے ابراہیم بیوی اور بچے کو یہاں چھوڑیے اور خود واپس چلیے، اور اپنا پیر آپ دوسری رکاب سے نہیں نکال سکتے۔ اس کے یہ معنی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گھوڑے سے اترنے کی اجازت نہ تھی، حضرت ہاجرہ کو بھی اتارا اور حضرت اسماعیل کو بھی اتارا۔ ایک چھوٹا سا مشکیزہ جو عموماً لوگ اپنے یہاں پہن رکھتے ہیں، جس میں تھوڑا سا پانی ہوتا ہے، اس مشکیزہ دیا اور دے کے چلے گئے۔ صرف اتنا کہا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، پروردگار میں اپنی اولاد کو ایک ایسی جگہ پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں نہ کوئی کھانے پینے کی چیز ہے، نہ کوئی نہ کچھ، ایک ایسی جگہ پہ نہ زراعت ہے نہ کاشت ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اب حضرت ہاجرہ نے بالکل نہیں کہا کہ ہمیں کس کے آسرے چھوڑ کے جا رہے ہو، کہا یہ اللہ کا خلیل ہے اور وہ اللہ اس کا دوست ہے، جب وہ ہے یہ جا رہا ہے وہ تو ہے،
وہ یہ جا رہا ہے مگر وہ تو ہے. اب وہ مشکیزہ جہاں رکھا تھا اس کے اوپر ایک سیاہ رنگ کے بچھو نے ڈنک مارنا شروع کیے. گویا وہ پانی جو رہ گیا تھا وہ بھی زہریلا ہو گیا اور مشکیزہ بھی جگہ جگہ سے اس میں آ گئے شگاف اور پانی بہہ گیا. اب عزیزان گرامی بچہ وہاں ہے, ماں ہے اور چاروں طرف کچھ بھی نہیں. آج بھی جن لوگوں نے مکہ میں جا کے حرم دیکھا ہے یہ اس جگہ پہ ہے جہاں حضرت بیت اللہ, اس جگہ پہ ہے جہاں حضرت ہاجرہ بچے کے سمیت آ کے ابراہیم اتار کے واپس چلے گئے تھے. جب حضرت ہاجرہ نے دیکھا کہ بچہ تو پیاس لگ رہی ہے, بی بی نے صفا کی طرف دیکھا, مروہ کی طرف دیکھا. یعنی ان خواتین کے ذکر قرآن مجید میں آئے. دیکھیے یہ پہلی خواتین ہے تاریخ خواتین میں سے جس کے لیے یہ حکم ہے کہ بی بی تو تلاش آب کے لیے دوڑی تھی, ہم نے یہ تیرا دوڑنا ہمیشہ کے لیے مناسک حج میں رکھا. وہ اسلامی احکامات میں اگر کسی کی سنت جاریہ ہے تو وہ حضرت ہاجرہ کی وہ سائی ہے. اس کا مطلب یہ ہے اللہ یاد تشنا نبی باقی رکھنا چاہتا ہے. اب میں حیران ہوتا ہوں جسے پانی مل گیا اس کی یاد تو ہر سال منائی جاتی ہے. جس ماں کے بچوں کو پانی نہیں ملا اگر اس کی کوئی تشنا نبی کی یاد بنائے وہ بدعت کیسے ہو جائے گی. بہرحال جناب ہاجرہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑی, انہیں پانی نہیں ملا نہ صفا پہ نہ مروہ پہ, مگر جب پلٹ کے دیکھا تو بچے کے جہاں پیر تھے وہاں سے پانی کا چشمہ ابل رہا ہے. اور جہاں پانی کا چشمہ نکلتا ہے حضرت ہاجرہ تیزی کے ساتھ چلتی ہوئی آئیں, دیکھا کچھ پرندے امڑ رہے ہیں اور اس پانی کے اوپر آ رہے ہیں. خیر بی بی نے وہ جو کچھ وہاں سے ملا پتھر مٹی ریت سب کچھ اس کو بنا کے گول دائرہ سا بنایا اور پانی کے لیے کہا زم زم, جس کے معنی ہے رک جا. پانی اسی مقدار میں وہاں رک گیا. اور جب پرندوں کو آتا جاتا دیکھا, ایک قبیلہ آ رہا تھا عربوں کا جنہیں بنی جرم کہتے ہیں, انہوں نے دیکھا اور وہ سردار جو تھا سمجھدار وہ سمجھ گیا کہ یہاں ہو نہ ہو یہاں پانی ہے اسی لیے پرندے جا رہے ہیں. عربوں کے ہاں پانی کی تو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. انہوں نے بھی اپنے قافلے کا رخ اس طرف موڑ لیا. اب یہ 2-4 منٹ میں میرے یہ لفظ سنیے گا اور توجہ سے سنیے گا. جب وہ وہاں پہنچے انہوں نے دیکھا ایک خاتون بیٹھی ہے, گود میں ننھا سا بچہ ہے شیرخوار, اور وہ پانی اس کے سامنے ہے. انہوں نے کہا بی بی اگر آپ اجازت دیں تو ہم بھی پانی پی سکتے ہیں. بی بی نے کہا بسم اللہ پیجئے. انہوں نے پانی پیا مگر یہ محسوس کیا کہ پانی کی مقدار کم نہیں ہو رہی, جتنا پی رہے ہیں وہ اتنا ہی ہے. پھر انہوں نے کہا یہ پانی تو کوئی بابرکت پانی ہے, اگر آپ اجازت دیں تو ہم اپنے جانوروں کے لیے بھی لے جائیں. کہا اپنے جانوروں کو بھی پلا لیجئے, ہم اپنے برتن بھی بھر لیں. کہا اپنے برتن بھی. مگر یہ سب کچھ کرنے کے بعد دیکھا کہ پانی زم زم وہ اسی مقدار میں اور اسی حساب سے باقی ہے. انہوں نے سوچا کہ پانی کے لیے مر مر کے دنیا میں پھرنا کیا, اگر یہ خاتون ہمیں اجازت دے تو ہم ایک فاصلے پہ اپنے خیمے لگا لیتے ہیں, مگر شرط یہ ہے یہ اجازت دے. آیا اس کا سردار قوم کا اور بنی جرم کا اور کہا بی بی کیا آپ اجازت دیتی ہیں, ہم آپ سے اتنے فاصلے پہ دور اپنے خیمے لگا لیتے ہیں, ہم یہاں آپ کی رعایا کے طور پہ رہیں گے اور آپ کے لیے وہ جو ملکہ کا احترام ہوتا ہے وہ ہوگا. ہم آپ کو یہاں ایک خیمہ لگا دیتے ہیں اور آپ کے ارد گرد 2 پیر کے اندر ایک بستی آباد ہو گئی. اور انہوں نے حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا کی خدمت کرنا شروع کی. اب جو میں جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے, انہوں نے کہا بی بی ہم پانی پی لیں. کہا پی لیجئے. ہم پانی جمع کر کے لے جائیں. کہا لے جائیے. ہم جانوروں کے لیے لے جائیں پانی. کہا لے جائیے. ہم یہاں اپنا پڑاؤ ڈال لیں, یہاں اپنے خیمے اپنا گھر یہاں آباد کر لیں, آپ کے لیے ہم خیمہ لگائے دیتے ہیں. کہا یہ کر لیجئے. اب عزیزان گرامی بی بی نے ایک مرتبہ بھی نہ نہیں کہا, پانی مانگا دے دیا, پانی جانوروں کے لیے مانگا دے دیا. یعنی جو کچھ وہ مانگتے رہے بی بی وہ پیش کرتی رہیں, پانی کی اجازت دیتی رہیں. ہم یہاں آباد ہو جائیں. کہا آباد ہو جائیے. آباد ہونے کی اجازت دے دی. اب عزیزان گرامی اگر اسی بی بی کی نسل سے کوئی ساقی کوثر ہو جائے تو اس میں تعجب کی کون سی بات ہے, اس میں حیرانگی کی کون سی بات ہے. ہمارا دنیا والوں کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ یہ ہے, جو کوئی دنیا والوں نے اہل بیت سے چھین کے لیا تھا وہ مانگ کے لیتے تو دنیا بھی رہ جاتی اور آخرت بھی بچ جاتی, مگر چھین کے لے گئے اور مانگ کے نہ لیا. آج آپ نے دیکھا جس نے بیت اللہ کی زیارت کیا وہ یہ جانتا ہے وہاں جہاں میزاب رحمت
ہے وہاں ایک حتیم سا بنا ہوا ہے، چھوٹی چھوٹی دیوار ہے، اور اس کے اندر سے طواف نہیں ہوتا، طواف ہمیشہ بار سے ہوتا ہے۔ اب پوچھئے کہ وہ کیا ہے جو خانہ کعبہ کے ساتھ ہے، اور جہاں وہ مزاب ہے، پرنالہ ہے، اس کے نیچے ہے، اور اس کے اندر سے طواف نہیں، طواف اس سے باہر ہوتا ہے، یہ تھوڑا سا حصہ یہ کیا ہے؟ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں، یہی وہ حصہ ہے جس میں حضرت اسماعیل کی قبر بھی ہے، حضرت ہاجرہ کی قبر بھی ہے۔ اللہ نے تو ان ماں بیٹوں کی قبروں کو بھی قابل طواف بنا دیا، اور بیت اللہ کے بازو میں، اور یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی اسی بنی جرم میں ہوئی تھی، اور انہی سے پھر آگے نسل جو ہے وہ چلی۔ اب اسی طرح آپ نے تذکرہ سنا حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا کا، اللہ نے اس کی اس سائی کو سنت میں شامل کیا، مناسک حج میں شامل کیا۔ اب اسی طرح آپ دیکھتے چلے آئیں جناب خدیجۃ الکبریٰ، میں حیران ہوتا ہوں جس خاندان میں فاطمہ بنت اسد اور خدیجۃ الکبریٰ اور جناب ہاجرہ، حضرت امام حسین علیہ السلام کی جب ایک بیٹی پیدا ہوئی انہوں نے اس کا نام فاطمہ رکھا، جب دوسری بیٹی پیدا ہوئی اس کا نام بھی فاطمہ رکھا، تیسری بیٹی کا نام بھی فاطمہ ہی رکھا، مگر سکینہ اس لیے کہتے تھے وہ حضور کے لیے ایک تعویذ کا حکم رکھتی تھی، اور ہر وقت حضور کے ساتھ چمٹی رہتی تھی، سینے پہ وہ سوتی تھی، اس لیے اسے سکینہ نام انہیں بھی فاطمہ ہی کا دیا گیا تھا۔ جب پوچھا گیا تو حضور فرماتے ہیں مجھے یہ نام بہت پیارا ہے، ہمارے خاندان میں پیغمبر کی دادی کا نام بھی فاطمہ ہے جو علی ابن ابی طالب کی دادی ہے، اور خود علی ابن ابی طالب کی والدہ کا نام بھی فاطمہ۔ یہ خواتین آپ سوچتے چلے آئیے، جس گھر کے اندر ایسی خواتین ہوں، خدیجۃ الکبریٰ جو ام الارامل والیتام، یتیموں اور بیواؤں کی ماں کہی جائے، اور جو پورے عرب کی وہ مالدار عورت جس نے پرورش پائی، اسے بھی لوگ اس کی بیٹی سمجھتے رہے، جناب خدیجۃ الکبریٰ جسے اللہ کی طرف سے سلام ملا، پیغمبر کی خدمت میں جبرائیل بیٹھے ہیں، اور جناب خدیجہ کے ہاتھ میں ایک برتن ہے وہ لے کے جا رہی ہے، جبرائیل کہتا ہے یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں یہ صدیقہ ہے، یہ صدیقہ ہے، اور پیغمبر نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ خدیجۃ الکبریٰ ہے، یہ جناب زہرا کی ماں ہے، یہ میری بیوی ہے، پیغمبر نے فرمایا یہ صدیقہ ہے۔ صدیقہ نام یا تو فاطمہ الزہرا کا تھا اور یا پھر اس کی ماں خدیجۃ الکبریٰ کا۔ اور ایک چیز ہم اس میں سے سمجھ گئے وہ یہ کہ صدیقہ جب تک پیغمبر میں گھر میں رہے گی ایک ہی رہے گی، دوسری بیوی نہ آئے گی، جب تک علی کے گھر میں صدیقہ رہے گی ایک ہی بیوی رہے گی، کوئی دوسری خاتون نہ آئے گی۔ اور آپ پڑھیں سورہ دار، اللہ نے ساری جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، جنت کے باغات کا ذکر کیا، جنت کے پھلوں کا ذکر کیا، جنت کے پھولوں کا ذکر کیا، جنت کی نہروں کا ذکر کیا، جنت کی دودھ کا ذکر کیا، جنت کے غلمان کا ذکر کیا، مگر حوروں کا ذکر نہیں کیا۔ حور جنت کے سب سے بڑے تحفے کا نام ہے جو اللہ عطا کرنے والا ہے، مگر اللہ نے حور کا ذکر بھی نہیں کیا۔ جب جناب سیدہ کی زندگی میں علی کی کوئی دوسری بیوی نہیں ہو سکتی جو سورت زہرا کے لیے آئی ہے، اس میں اللہ نے حور کا بھی ذکر نہیں۔ ایک صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے توجہ فرمائیں نا آپ، اب میری طرف متوجہ رہیں۔ اب ایسا خاندان جس میں خدیجۃ الکبریٰ ایسی خواتین ہوں، فاطمہ الزہرا ایسی خواتین ہوں، جناب زینب اولیاء ایسی خواتین ہوں، ایسے گھر میں کوئی اور خاتون آ جائے، آپ نے دیکھا وہ اگر باوقار وقت گزار کے چلی جائے یہ بہت بڑی غنیمت ہے۔ ایک گھر میں آ گئی، بس دانا پانی لکھا تھا، جس بھی حساب سے آ گئی، مگر آ گئی جب اس گھر میں باوقار باعزت طریقے سے زندگی گزار دے، کوئی کسی کو شکایت نہ ہو، چلیے زمانہ آخر دنیا ہے، مگر یہ ہے کہ ایک احتیاط کے ساتھ زندگی گزار جائے، یہ بہت بڑا معراج ہے، یہ بہت بڑا کمال ہے۔ مگر جس خاتون کا آج آپ تذکرہ کر رہے ہیں نا جناب ام البنین، اس نے صرف ایک باوقار ہی زندگی نہیں گزاری،
दास्तान वफा में अपना वर्का अलग से लिखा है, वाह सुभान दास्तान वफा में अपना वर्का अलग से लिखा है। और वो अली जो कभी तमन्ना ना करते थे, हमने आज तक कोई ना देखा जो तमन्ना ना करता हो। हर दिल में तमन्नाएं अंगड़ाइयां लेती रहती हैं, मगर अली ने कभी तमन्ना ना की। अली तमन्ना इसलिए ना करते थे, तमन्ना करने की दो चीजें हैं, या दुनिया में कोई चीज है जिसकी तमन्ना की जाए, या आखिरत की कोई तमन्ना करे। अली ना दुनिया की तमन्ना करता है ना आखिरत की तमन्ना करता है। हमने जब पूछा मौला हमने आपको ऐसा बेनियाज पाया, ना दुनिया की तमन्ना ना आखिरत की तमन्ना, मुमकिन है वहां से ये जवाब मिले, दुनिया को 3 तलाक दे चुका हूं उसकी जरूरत नहीं, आखिरत खरीद चुका हूं, आखिरत खरीद चुका हूं उसकी भी जरूरत नहीं, ना दुनिया की तमन्ना ना आखिरत की। और मुझे ये जुमला उस वक्त हाथ आया जब 25 बरस के बाद अली तख्त खिलाफत पे गए हैं। कोई कह रहा था मौला मुबारक हो, कोई कह रहा था अबुल हसन मुबारक हो, कोई कह रहा था अमीरुल मोमिनीन आपको मुबारक हो। एक ज़ईफ साहबी, बूढ़ा साहबी, सफेद दाढ़ी, वो कह रहा है मुझे रब्बे काबा की कसम अली ने मिंबर पे बैठ के कोई मर्तबा नहीं पाया, खिलाफत ने अली जैसा अमीर पा के इज्जत पा, खिलाफत ने अली जैसा अमीर पा के इज्जत हासिल कर ली। अजीजान गिरामी, जिसने कभी तमन्ना ना की हो, यानी इबादतों का सवाब बहुत बड़ी बात है, मगर अली इब्न अबी तालिब जानते हैं जिसकी एक ज़रब सकलैन की इबादतों से अफजल हो। जन्नत खरीद ले जो एक अंगूठी के बदले, तवज्जो रहे ना आप हजरात की, एक अंगूठी के बदले विलायत खरीद ले, जो अल्लाह की खुशनुदियां एक रात सो के खरीद ले, जो खैबर का अलम खरीद ले। वो नहीं गए ढूंढ रहे कि अलम मुझे मिले, अलम ढूंढ रहा है अली कहाँ है। फजीलतें अली को तलाश करती हैं, अली फजीलतों को तलाश नहीं करते। अब यहां तक आपके ज़हन में बात बिठा दी इख्तिसार के साथ, अब आगे की बात सुनिए। मेरा मौला नमाज इशा के बाद बैठे हैं और पढ़ रहे हैं ताकीबात। हजरत ताकीबात से फारिग हुए, मस्जिद नबी के दूसरे कोने में हजरत अकील जो जनाब अमीरुल मोमिनीन के बड़े भाई हैं, और पैगंबर फरमाते हैं मैं अकील से इसलिए डबल मोहब्बत करता हूं, अबू तालिब इससे बहुत मोहब्बत करते थे, अबू तालिब इससे बहुत मोहब्बत करते थे, इसलिए मैं। और हजरत अकील बहुत बड़े आलिम थे, और खासकर ये अरब के जो अंसाब और नसब और खानदान और कबीले, इनके तो वो माहिर थे, लोग इनसे पूछते थे आके। हजरत अकील के पास गए और जाके कहा भाई, सलाम करने के बाद, बड़े भाई थे, बुजुर्ग थे, या अली कैसे आए? कहा एक हाजत है, तवज्जो रहे, पहली मर्तबा जिंदगी में कहा एक जरूरत है। कहा क्या बात? जिसने कभी कोई तमन्ना ना की हो, आज वो तमन्ना करने बड़े हैं। कहते हैं अकील, अरब के खानदानों को जानते हो? कोई ऐसा खानदान जानते हो जो शुजा भी हो गयूर भी हो, जो शुजा भी हो गयूर भी हो? अली शुजा और गयूर खानदान को क्या करोगे? मैं चाहता हूं कि कोई शुजा और गयूर खानदान हो, उसमें से रिश्ता मेरे लिए तलाश करो, मेरी वहां शादी करा दो। ये न तमन्ना करने वाले ने कैसी तमन्ना कर दी। या अली मैं खानदान को जानता हूं, मगर मुझे एक बात बता, तेरे ऐसे बेटे तो किसी पैगंबर को ना मिले, वो हसन हुसैन जैसे बेटे होते हुए तू शुजा और गयूर खानदान की खातून क्यों चाहता है? कहा बहादुर, शुजा, गयूर फर्जंद पैदा करने के लिए सिर्फ हाशमी खून ही की जरूरत नहीं, पाकीज़ा दूध की भी जरूरत है। मुझे एक ऐसा बेटा चाहिए। और ऐ भाई अकील, हसन हुसैन ये बेटे मेरे ही थे, मगर मुबाले के दिन से ये रसूलुल्लाह के हो गए। मुझे अब अपने के लिए एक बेटा ऐसा चाहिए, कमा कुन्तु मुलाज़िमन लिरसूलिल्लाह, जिस तरह मैं रसूल के लिए था, इसी तरह रसूल के बेटों के लिए वो बेटा हो। चुनाचे हजरत अकील कहते हैं हाँ मेरी नजर में एक खानदान ऐसा है। अब अगर दामन वक्त में गुंजाइश हो तो चंद एक चीजें अर्ज करूं। हजरत अकील उस खानदान में पहुंचे, किलाबिया खानदान में पहुंचे, फातिमा बिनते हिजाम नाम है उनका, उम्मुल बनीन उनका, उन्हें मशहूर उनका नाम है, और उनके खानदान में पहुंचे।
3 دن تک انہوں نے دستور عرب کے مطابق اور شرفاء کے مطابق مہمان کی میزبانی کی اور ان کے کھانے کا، آرام کا، ان کے سارا انتظام کیا۔ تیسرے دن پوچھتے ہیں آپ جب تشریف لائے ہیں کوئی ہمارے لیے خاص حکم ہے یا گزرتے ہوئے ہمارے اوپر یہ کرم فرمایا کہ ہمارے یہاں مہمان ٹھہرے؟ تیسرے دن جب انہوں نے پوچھا کہ آپ کیسے آنا ہوا حضرت عقیل، اے فخر ابو طالب، کس طرح فخر ہاشم کس طرح آنا ہوا؟ تو حضرت عقیل نے کہا دراصل مجھے علی ابن ابی طالب نے بھیجا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ کسی غیور اور شجاع خاندان سے، یہ دونوں بڑے لطیف لفظ ہیں، جو غیور ہوگا وہ خوددار بھی ہوگا، جو شجاع ہوگا وہ بزدل نہ ہوگا، وہ جنگوں سے بھاگے گا نہیں، اور جو غیور ہوگا وہ اس کا سیرت اور کردار بہت بلند ہوگا۔ میرے مولا نے فرمایا کہ مجھے علی ابن ابی طالب نے بھیجا ہے کہ کسی غیور اور شجاع خاندان سے میرے لیے رشتہ طلب کیا جائے۔ چنانچہ حضرت ام البنین کا والد، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، یس اور نو کچھ نہیں کہا، کہتے ہیں آپ تشریف رکھیے میں زنان خانے میں جاتا ہوں۔ جب وہ زنان خانے میں گئے، مستورات والے حصے میں گئے، تو ان کی بیوی کہتی ہے کہ آئیے ذرا آج ایک آپ کو بات سناؤں۔ کہا کیا بات ہے؟ میری بیٹی ہے نا فاطمہ، انہوں نے خواب میں دیکھا ہے کہ جناب فاطمہ بنت رسول، اور وہ رو بھی رہی ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو ہے، اس نے جناب فاطمہ بنت رسول کو خواب میں دیکھا ہے، اور وہ کیا کر رہی ہیں، وہ ایک بچہ اٹھائے ہوئے ہیں اور کہتی ہیں فاطمہ یہ میرا بچہ ہے، اس کی میرے لیے پرورش کرو، اس کی میرے لیے تربیت کرو، یہ بچہ میرا اپنے پاس رکھ لو، اس کو پالو، اس کی پرورش کرو، اس کی تربیت کرو۔ چنانچہ یہ خواب میں نے دیکھا ہے۔ چنانچہ اس نے کہا تو نے یہ خواب دیکھا ہے، علی کا بھائی خطبہ لے کے آیا ہے، پیغام لے کے آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بیرون خانہ یعنی مردوں کے اندر علی ابن ابی طالب رشتہ کے لیے عقیل رشتہ لینے کے لیے آئے ہیں، خواتین میں جناب زہرا رشتہ لینے کے لیے آئے ہیں۔ بڑا خوش ہو کے کہا یہ رشتہ ہمیں قبول ہے۔ چنانچہ جناب ام البنین کی شادی ہو کے جب دہلیز زہرا پہ پہنچی، اب دلہن جس طرح شوق سے قدم آگے رکھتی ہے، بی بی رکی، ایک شاک ہوا، شوق نہیں ایک شاک، اور رک کے دلہن نے دہلیز کو دیکھ کے کہا اے دہلیز زہرا تو اس بات پہ گواہ رہنا، میں یہ دلہن بن کے عبور نہیں کر رہی، میں کنیز زہرا بن کے عبور کر رہی ہوں۔ اور جناب زہرا کی اولاد کو جب دیکھا تو دیکھ کے کہا یا بنو فاطمہ، اے فاطمہ کے بچوں، تمہارے لیے ایک کنیز آئی ہے، دعا کرو وہ تمہاری کنیزی صحیح طور پہ کر سکے۔ ایک خادمہ آئی ہے تمہاری ماں کی، اللہ کرے ٹھیک طریقے سے تمہاری خدمت کر سکے۔ عزیزان گرامی، علی ابن ابی طالب کے سب سے بڑے بیٹے حضرت فاطمہ الزہرا کے بعد حضرت صلوات پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد، وہ جناب فاطمہ بنت فاطمہ ام البنین سے نہیں تھے، وہ کسی دوسری خاتون سے تھے، محمد حنفیہ جن کا اسم گرامی اور نام نامی محمد حنفیہ، یہ سب سے بڑے تھے امیر المومنین کے بیٹوں میں سے۔ مگر یہ جب ایک گھر میں پل رہے ہیں، چل رہے ہیں، تو یہ امام حسن و حسین کا بہت احترام کرتے تھے۔ بہار الانوار میں لکھا ہے لا یتکلم بین یدی الحسنین، کہ محمد حنفیہ حسن و حسین کے سامنے بولتے بھی نہیں تھے، اجلالا لہما، ان کے احترام کے لیے، ان کے اجلال کے لیے کبھی بولتے نہیں تھے۔ مگر جب بولتے تھے تو یہی کہتے تھے بھائی جان آپ، بھیا، یہ بھائی صاحب، بھیا، یہی الفاظ، اخی، یہی الفاظ استعمال کرتے تھے۔ اور جناب ام البنین یہ سنتی رہتی تھیں کہ ایک کنیز کا بیٹا ہے، ایک زہرا کا فرزند ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے بیٹے عباس کی تربیت اس لحاظ سے شروع کی، عباس تم نے کبھی جناب زینب کو بہن نہیں کہنا، اور کبھی حسن و حسین کو اپنا بھائی نہیں کہنا، بلکہ کہنا تم میرے مولا ہو، تم آقا ہو۔ امام حسن و حسین کو اپنا آقا اور مولا کہہ کے پکارنا۔ ماں کی تربیت بہت کچھ ہوتی ہے، اور ماں بہت کچھ سکھاتی ہے، اور ماں اپنے بچوں کو جو سکھاتی ہے وہ نرم مٹی کی طرح اس میں چلا جاتا ہے اور اس میں جذب ہو جاتا ہے، اور وہ دیر تک اس کی تاثیر باقی رہتی ہے۔
ماں نے جب یہ کہا تھا کہ حسن و حسین کو کبھی بھائی نہ کہنا، عزیزان گرامی عباس جب بھی گزرتے امام حسن کو دیکھتے مولا ناچیز کا سلام، اور امام حسین کو دیکھتے کہتے آقا غلام کا سلام، یہ کہتے رہے غلام کا سلام، آقا ناچیز کا سلام، غلام کا سلام، میرا سلام قبول کیجئے۔ اب ایک وقت ایسا آیا جب عباس کی ایک عمر ہو گئی، ماں نے امتحان لینا چاہا اور ایک مرتبہ پوچھا عباس بیٹے یہ تو روز کہتا ہے حسین تیرا آقا ہے، حسین تیرا مولا ہے، یہ تو بھی اسی علی کا بیٹا اور حسین بھی اسی علی کا بیٹا، وہ تیرا بھائی ہے، وہ تیرا مولا کیسے ہو گیا؟ اور تو اسے مولا مولا کہتا ہے؟ مولا تو اس آقا کو کہتے ہیں جس نے غلام کو خرید رکھا ہو۔ اگر حسین تیرا مولا ہے تو حسین نے کتنے درم و دینار خرچ کر کے تجھے اپنا غلام بنایا۔ حضرت عباس ماں کی تربیت تھی، اب امتحان کا وقت تھا، ماں کا چہرہ دیکھ کے بچہ ہے، ماں کا چہرہ دیکھ کے اور اپنی گردن اٹھا کے کہتے ہیں اماں آپ نے پوچھا کتنے درم و دینار خرچ کر کے حسین نے مجھے غلام بنایا؟ بالکل امی اتنے ہی درم و دینار خرچ کر کے حسین نے مجھے غلام بنایا جتنے درم و دینار خرچ کر کے تجھے زہرا نے کنیز بنایا تھا، تجھے زہرا نے کنیز بنایا تھا۔ اور ماں اس طرح آئی جس طرح آدمی رکوع کے بعد سجدے کی طرف آتا ہے، اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کے کہتی ہے بیٹا اب ماں مطمئن ہے، جب تیرا بھائی جب تیرا مولا کربلا میں جائے گا تیری موجودگی میں کوئی آنکھ اس کی طرف نہ اٹھ سکے گی، تیری موجودگی میں کوئی ہاتھ اس کی طرف نہ بڑھے گا۔ عزیزان گرامی یہ ام البنین ہیں، یہ حضرت عباس علمدار کی والدہ ہیں، مولا نے انہیں 4 بیٹے دیے تھے، ایک ان کی بیٹی۔ اب آپ ذرا ان کی خدمات دیکھیں، میدان کربلا میں حضرت عقیل کے 2 پوتے شہید ہوئے، حضرت عقیل کے 2 پوتے شہید ہوئے، حضرت جعفر کے 2 پوتے شہید ہوئے، اور حضرت ام البنین کے 4 بیٹے شہید ہوئے، 4 نواسے شہید ہوئے، ایک داماد جو کوفے میں شہید ہو گیا تھا جس کا نام امیر مسلم ہے۔ یہ ساری دولت کس کی ہے؟ یہ سارے کون ہیں؟ یہ جناب ام البنین کی خدمات ہیں۔ ابھی وہ پڑھ رہے تھے اور میں سوچ رہا تھا کہ جب مدینے سے باہر یہ قافلہ پہنچا تھا نا، امام زین العابدین نے ایک حکم دیا کہ قافلہ یہیں روک دیا جائے، اس لیے کہ اگر اہل مدینہ نے خاص کر ہاشمی مستورات نے ہمیں اس انداز میں دیکھ لیا تو تڑپ تڑپ کے مر جائیں گے، ابھی ٹھہر جائیے۔ یہاں قافلہ رک گیا اور جناب ام کلثوم نے ایک جملہ کہا، یا آل یثرب مدینہ تجدنا لا تقبلینا، اے نانا کے مدینہ ہمیں قبول نہ کرنا، ہم یہاں رہنے اور بسنے کے قابل نہیں رہے۔ جب یہاں سے نکلے تھے سروں پہ بھی سائے تھے، گودیوں میں بچے تھے، اب جب پلٹ کے آئے ہیں سروں پہ وارث نہیں، گودیوں میں بچے نہیں، کس طرح مدینہ تیرے اندر داخل ہوں؟ امام نے جب یہ سنا بیبیوں نے اس برسیے کے اوپر شور مچایا اور رونے کی آواز بلند ہوئی۔ عزیزان گرامی امام فرماتے ہیں کہ نہیں، بالکل اس طرح کیا جائے کہ پہلے مدینے والوں کو اپنے آنے کی اطلاع دی جائے۔ اب یہ جملے 2 آنکھوں سے سنیں گے آپ، توجہ آپ میری طرف رکھیں گے۔ حضور فرماتے ہیں بشیر بن جزلم تیرا باپ تو کچھ شاعر تھا، تو بھی کچھ کہہ لیتا ہے، کہتا ہے فرزند رسول میں بھی کچھ عرض کر لیتا ہوں، کہا جا جا کے مدینے والوں کو ہمارے اجڑنے کی خبر دے دے۔ بڑی توجہ رہے، مدینے کے محلہ بنی ہاشم کے سامنے جو بڑا گیٹ تھا، مین دروازہ، اس کے سامنے کھڑے ہو کے بشیر نے کہا یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا، اے یثرب والو کوئی مقام تمہارے لیے نہ رہ گیا، مدینہ بسنے کے لائق نہ رہا، اس لیے کہ مدینے کے سردار قتل ہو گئے، مدینے کے سردار لوٹ لیے گئے، مدینے کے سردار شہید ہو گئے۔ عزیزو یہ آواز جب بلند ہوئی اور آواز اندر پردے خانہ میں پہنچی، لکھا ہے دروازہ کھلا، ایک ضعیفہ جو عصا کا سہارا لیے ہوئے تھی وہ لے کے باہر نکلی اور اپنا ایک ہاتھ بلند کر کے کہتی ہے منادی کرنے والے ذرا ٹھہر جا۔ بشیر رک گیا، سمجھ گیا محلہ بنی ہاشم یہی
ہے، ہاشمیوں کا ہر حویلی اور گھر بھی یہی ہے، یہ خاتون بھی کوئی انہی میں سے ہوگی۔ اب اس نے رکنے کے لیے کہا، بشیر رک گیا، کہا بشیر تو نے کہا کہ مدینے کے سردار مارے گئے، شہید کر دیے گئے، میں تو مدینے کے سردار حسین کے علاوہ کسی کو نہیں جانتی، تو کس سردار کی بات کر رہا ہے؟ بشیر کہتا ہے بی بی وہی سردار مارا گیا، وہی سردار شہید ہو گیا، وہی سردار اس کا سر ڈوکے نیزہ پہ بلند ہوا، وہی سردار اس کی لاش پہ گھوڑے دوڑے، وہی سردار اس کے بیٹے بھائی اور بھتیجے شہید ہوئے، وہی سردار حسین جس کی لاش پامال ہوئی وہ شہید ہو گیا۔ بی بی کہتی ہے اے بشیر تو نے بڑی جلدی بات مکمل کر لی، اللہ کے لیے مجھے بتا جب وہ حسین شہید ہو رہا تھا عباس کہاں تھا؟ عزیزو جب کہا نا عباس کہاں تھا، کہا بی بی عباس تو اس سے پہلے شہید ہو چکا تھا۔ اب بی بی نے کہا اللہ کے لیے مجھے بتا عباس کس طرح شہید ہوا؟ اس نے کہا ظالم نے ایک گرز سر پہ مارا اور عباس زین سے زمین پہ آ گیا۔ عزیزو جب بی بی نے سنا نا سر پہ گرز لگا، بی بی اور بھی حیران ہوئی۔ لکھا ہے مقتل منظوم والے نے، جو ہاتھ میں عصا پکڑے ہوئے تھے جس کی ٹیک سے چل رہی تھی، وہ عصا گر گئی، اپنے دونوں ہاتھ کمر پہ رکھ کے کہتی ہے بشیر تجھے پتا ہونا چاہیے میں اس عباس کی ماں ہوں، میں یہ کیسے مان لوں؟ میرا غازی تیروں کے وار روکنے والا، نیزوں کے وار روکنے والا، تلواروں کے وار رد کرنے والا، ارے وہ ایک آدمی کے ہاتھ سے مارا گیا اس طرح کہ اس کے سر کے اوپر گرز لگا اور وہ گرز کا وار رد نہ کر سکا، یہ میں کیسے مان لوں؟ عزیزو جب کہنا گرز کا وار کیسے نہ رد کر سکا؟ بشیر کہتا ہے بی بی وار ضرور رد کرتا مگر کیسے کرتا؟ ہاتھ تو دونوں شہید ہو چکے تھے۔ جب کہنا دونوں ہاتھ شہید ہو چکے تھے اب کس طرح؟ اب یہ کون بتائے بی بی؟ غازی نے ایک مشک پانی کے لیے دو ہاتھ قربان کیے اور ساتھ پکار کے کہا سکینہ بیٹی میں نے تو دونوں ہاتھ فدا کر دیے، تیرے لیے مشک پانی لے آؤں، اب پانی ہے اللہ کرے پہنچا سکوں مگر غازی نہ پہنچا پایا۔ یہ حسرت بھی عباس کی پوری نہ ہوئی۔ جب کہنا دونوں بازو شہید ہو گئے اب بی بی کہتی ہے او بشیر اللہ کے لیے مجھے بتا جب کوئی گھوڑے سے گرتا ہے وہ ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، میرے عباس جب گرے ہوں گے سہارا کس کا لیا ہوگا؟ بس بشیر کے منہ سے یہ بات نکل گئی بی بی عباس اسی طرح گھوڑے سے گرا تھا جس طرح زینب اونٹ سے گری تھی۔ اب تو بی بی کو عباس بھی بھول گیا، ہاتھ سینے پہ مار کہتی ہے اے بشیر عباس کے تو بازو قلم ہوئے تھے، کیا زینب کے بھی بازو قلم ہوئے؟ کہا نہیں قلم نہیں ہوئے، شامیاں بستند بازو زینب و کلثوم را، ظالموں نے بیویوں کے ہاتھ پسے گردن باندھ لیے۔ بی بی نے جب یہ سنا سیدھی جنت البقیع میں پہنچی، جناب زہرا کی قبر کی پایتی بیٹھ کے پہلا جو جملہ کا السلام علیک یا بنت رسول اللہ، اے نبی کی بیٹی میرا کنیز کا سلام قبول کر لے، اے نبی کی بیٹی کس طرح سناؤ تیری بیٹیاں قید ہوئی، تیرا بیٹا شہید ہو گیا۔ عزیزو بی بی 4 قبریں بناتی تھی اور کہتی تھی یہ میرے عباس کی قبر ہے، یہ میرے اون کی قبر ہے، یہ میرے جعفر کی قبر ہے، یہ میرے عبداللہ کی قبر ہے۔ عزیزو قبریں بناتی اور پھر اسی وقت مٹا دیتی، کہتی میں تمہیں نہ روؤں گی اس لیے کہ تمہارے رونے والی ماں موجود ہے، میں اسے روؤں گی جس کی ماں بھی قبر میں ہے۔ ماں جنت سے آ کے کہتی ام البنین تیرے 4 بیٹے مارے گئے، تیرے نواسے مارے گئے۔ بی بی نے بھی ایک جملہ کہا ہے وہ کہہ کے ختم کرتا ہوں، جناب ام البنین کہتی ہے اے لوگو اب مجھے ام البنین نہ کہنا، میں ام البنین تھی جب میرے 4 شیر موجود تھے جن کی نظریں لشکروں پہ نہیں ٹھہرتی تھی، اب میں کیسی ام البنین؟ میرے وہ شیر نہ رہے، میرے وہ مارے گئے، میرے وہ شہید ہو گئے، میرے وہ قربان ہو گئے، اب میں ام البنین کا الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین بس یعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق من آجاک و بحق من دعاک فی البر والبحر تفضل علی فقراء المؤمنین والمؤمنات بالغناء والثروة وعلی مرضى المؤمنین والمؤمنات بالشفاء والصحة
وعلى أحياء المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرم وعلى أموات المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة وعلى غرباء المؤمنين والمؤمنات برد الأوطانهم صالمين غانمین بحق نبی بیترت الطیبین الطاہرین المعصومین، پروردگار بحق محمد و آل محمد ہماری اس قلیل سی عزاداری کو اجر جزیل کے ساتھ قبول فرما، بانی و منتظم کی اس محنت کو بارگاہ جناب ام البنین میں مقبول و منظور فرما، اور اس کا ثواب مرحومہ نانی کی ترویح کو روح کو ترویح فرما، انہیں جوار جناب سیدہ میں جگہ عطا فرما، پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، بانی مجلس کے والد کو صحت اور شفا عطا فرما، میرے دوست مہربان چودھری ذوالفقار کو صحت شفا عطا فرما، میرے ہم زلف اور ہم نام سید سجاد کو بحق محمد و آل محمد صحت اور شفا عطا فرما، پروردگار بحق محمد و آل محمد جن دیگر مومنین و مومنات نے التماس دعائے صحت کیا انہیں صحت اور شفا عطا فرما، پروردگار بحق محمد و آل محمد یہ بیماری یہ وبا اس کو دور فرما، جو اس بیماری میں مبتلا ہیں انہیں جلد صحت یاب فرما، پروردگار بحق محمد و آل محمد مسلمان پوری دنیا میں پریشان ہیں، پروردگار کشمیر میں ان کی مدد فرما، فلسطین میں مدد فرما، عراق میں مومنین کی مدد فرما، مراج عظام کی اتباعت عالیات کی حفاظت فرما، ایران کے انقلاب کی حفاظت فرما، شام میں امن و امان قائم فرما، پروردگار بحق محمد و آل محمد آج ہمارے ایک نوح خان ریحان اعظمی آل اللہ مقامہ ہو، جن کے نوح پوری شیعہ دنیا میں پڑھے اور سنے گئے اور جن پہ عزاداری اور ماتم ہوا، وہ ہمارے درمیان نہیں رہے، پروردگار بحق محمد و آل محمد ان کے درجات بلند فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل اور اجر عظیم عطا فرما، پروردگار بحق محمد و آل محمد اس ملک میں ہمارے بچوں کو، ہمارے چھوٹے خاص کر چھوٹے بچوں کو زیور علم و عمل سے آراستہ پیراستہ فرما، اور اس ملک کے زہریلی اثرات سے محفوظ فرما، ہماری بچیوں کو عفت و حیا عطا فرما، پروردگار بحق محمد و آل محمد ہماری دعاؤں کو مقبول اور مستجاب فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، بجائے نبی و آل الطیبین الطاہرین المعصومین صلوات اللہ وسلم۔ ماتم حسین۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، تیرے سجاد نے بابا قضا کئی بار ویکھیے، تیرے سجاد نے بابا قضا کئی بار ویکھیے، تو زینب بار کی تو زینب بار کی، میں وچ بازار ویکھیے، تیرے سجاد نے بابا قضا کئی بار ویکھیے، تیرے سجاد نے بابا قضا کئی بار ویکھیے، کھلے سنوال پھپھیا دے کیویں منہ تک کے گل کردا، کیویں منہ تک کے گل کردا، میں پورا سال زندہ دی، میں پورا سال زندہ دی، فقط دیوار ویکھیے، تیرے سجاد نے بابا قضا کئی بار ویکھیے، تیرے سجاد نے بابا قضا کئی بار ویکھیے، سکینہ آن کے پوچھیا کہ اینو بھیر کہندے نے، کہ اینو بھیر کہندے نے، میں کیویں آکھدا میں بھی، میں کیویں آکھدا میں بھی، میں پہلی بار ویکھیے، تیرے سجاد نے بابا قضا کئی بار ویکھیے، تیرے سجاد نے بابا
قضا کئی بار ویکھیے جتھے زینب کھلے سرسی اودی تبلیغ زندہ سی اودی تبلیغ زندہ سی میں شیری ایسے مجمع وچ میں شیری ایسے مجمع وچ ہے پردہ دار ویکھیے تیرے سجاد نے بابا قضا کئی بار ویکھیے تیرے سجاد نے بابا قضا کئی بار ویکھیے تو زینب باردہ ویکھی تو زینب باردہ ویکھی میں وچ بازار ویکھیے تیرے سجاد نے بابا قضا کئی بار ویکھیے تیرے سجاد نے بابا قضا کئی بار ویکھیے اللہم صلی علی محمد متوجہ زیارت السلام علیکم نبی اللہ السلام علیکم رسول اللہ السلام علیکم حبیب اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ابا عبداللہ السلام علیکم ابن رسول اللہ السلام علیکم ابن امیر المومنین وابن سید الوسیین السلام علیکم فاطمہ الزہرا سید النساء العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم غریب القرب عبید مدہ السلطان عرب عجم علی مسرر راضب القدر والقضاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم مولا صاحب العصر والزمان علمان علمان من فن النسمان من شر شیطان السلام علیکم خلیفۃ الرحمن السلام علیکم یا امام انس والجان اجل اللہ تعالی فرجک صلی تعالی مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعوا فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین